یسوع مسیح ناصری کے عظیم و جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آج میں والدین کی ذمہ داریوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال کے مطابق جتنی اس کی اسٹڈی میں نے کی ہے یہ ایک ویڈیو کے اندر مکمل نہیں ہوگی۔ میں آپ سب کو اس بات کو بائبل کے تعلق سے سکھانا چاہتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کے اوپر ہم جب بھی ٹریول کر رہے ہیں، بالخصوص پاکستان کے اندر ہماری آج جو نسل ہے وہ برباد ہوئی جا رہی ہے، وہ ایجوکیشن سے دور بھاگتی ہے، خدا کی تعلیم ان کے درمیان بہت کم ہے، اور خدا کے اسپرٹس کے بارے میں بڑا کم جانتے ہیں، اور اس کے اندر والدین کا بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ اس بات میں سنسیئر نہیں ہوتے اور اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ بائبل مقدس میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی لوگ اپنے بچوں کو لڑکا کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ لکھا ہے لڑکے کی اس راہ پر۔ یہ جینڈر سے بالا تر بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکا صرف لڑکے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکا صرف لڑکے کو کہا جاتا ہے، نو، ایسا نہیں تھا، کیونکہ بائبل مقدس میں جب کنعانی عورت یسوع مسیح ناصری کو رحم کی اپیل کے لیے پکار رہی ہوتی ہے تو مسیح نے فرمایا ہے کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے۔ یہ تمام امت اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، مگر خدا کے لوگوں آج ہم ناکامی کا شکار ہیں، ہمارے بچے نشے کے اندر ہیں، ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے، خدا کی پریزنس سے بہت دور ہیں، چرچ آنا انہیں پسند نہیں ہوتا۔ اس کے اندر والدین کا بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ والدین بچوں کی تربیت جو ہے وہ خدا کے آئین کے اوپر نہیں کرتے۔ حالانکہ پالوس رسول نے افسس کو خط لکھتے ہوئے وہاں پر لکھا ہے کہ اے اولاد والو، اپنی اولاد کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ ان کو خداوند میں تربیت دے دے کر ان کی نصیحت کرو۔ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے آج کل وہ صرف اور صرف جو ہے وہ والدین کا اپنی دنیوی تعلیم کے اوپر ہے کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں جانا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں جب یشوع سے خدا نے کلام کیا تو کہا اگر تو خوب کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کتاب کی طرف تیرا دھیان ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ کتاب جو تجھے میں دیے جا رہا ہوں، نہ اس سے دائیں ہونا نہ بائیں ہونا۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کتاب کو بھول چکے ہیں اور کسی اور طرف نکل چکے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دور حاضرہ میں جب ہمارے بچے کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے تو ان کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اسکول ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا جب عورتیں اپنے بچے کو ریسیو کرتی تھی، کنسیو کر لیا جاتا تھا اپنے پیٹ کے اندر، تو اس وقت سے لے کر یہودی لڑکیاں اپنے لیے خدا کا کلام سنتی تھی، خدا کا کلام پڑھتی تھی، خدا کا کلام دیکھتی تھی، تاکہ اندر جو بچے کی گروتھ ہو رہی ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہو۔ اور بعض روایاتوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ ربیوں کو اپنے گھر بلاتی تھی اور ربی با آواز بلند تورات کی تعلیم ان کو دیا کرتے تھے، اور با آواز بلند ان کے سامنے تورات کی تلاوت کی جاتی تھی، اور لڑکیاں بھی زبور الاپا کرتی تھیں، کیونکہ ان کے پیٹ کے اندر یہ بچہ ہوتا تھا۔ کوئی بھی نشہ آور چیز وہاں استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ اور یاد رکھیے گا گھر کے اندر مرد کا یہ فرض ہے، عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ بول بول کر میتھ کے کویسچن حل کریں گے۔ یہ بڑی اہم ان کے اندر یہ باتیں تھی۔ خدا کے لوگوں جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کو ایک بڑے خاص کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا تھا جسے کیتھن کہا جاتا تھا، اور اس کے اوپر تقریباً ایسے کچھ نشانات ہوتے تھے جو بنی اسرائیل کے 613 حکموں کو ظاہر کرتے تھے جو موسوی شریعت کے اندر موجود تھے، اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کو بائبل کی تعلیم دینا، اس کو اٹھانا، خدا جیسا فیل کروانا، ہیکل میں لے کر جانا، برکت دلوانا، اسے ختنے کروانا، یہ تمام چیزیں ان کے اندر شامل تھی۔ مگر یاد رکھیں جیسے ہی بچے کا تیسرا برتھ ڈے گزرتا تھا، تیسرے برتھ ڈے کے بعد وہ اپنے بچوں کو خدا کے نام سکھانا شروع کرتے تھے، اور معذرت کے ساتھ
हमारा तीसरे बर्थडे के अंदर अभी तक हमें होश नहीं होती कि हमने बच्चों को क्या सिखाना है। वो तीसरे बर्थडे के बाद अपने बच्चों को सिखाते, बेटा क्या है, यहोवा कदूस, यहोवा सबूत, यहोवा आरा, यहोवा नसी, यहोवा यरी, यहोवा हरावल, यहोवा चढ़ावल। वो खुदा के नाम बड़े बाकायदगी से अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देते थे। और ये माँ की जिम्मेदारी होती थी, एक वालिद की जिम्मेदारी होती थी, एक वालिदा की जिम्मेदारी होती थी, और घर के तमाम बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने बच्चों को इन बातों को सिखाया जाए। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते, और याद रखें उनकी इस कदर खुदा के साथ लगाव हो जाता कि वो बड़े होकर कभी भी इस्राएल के खुदा के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। और जब बच्चों की बाबरकत तरबियत की जाती थी, ये 3-4 साल का अरसे के दौरान ये किया जाता था, मगर जैसे ही उनकी तरबियत हो जाती थी और वो खुदा के आयन पर पूरे आ जाते थे, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उन्हें कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। और मैं यहाँ दानियल के बारे में बात करना चाहता हूँ। बाबरकत उसकी तरबियत की गई है। नबूकदनेस्सर ने असीर करके बाबुल लेकर गया है, दानियल का मुल्क बदल दिया, दानियल का सूबा बदल दिया, दानियल की जुबान बदल दी, दानियल की खुराक बदल दी, दानियल के आइडेंटिटी बदल दी, दानियल के जो रहन सहन तरीका कार लिबास बदल दिया, नाम उसका बदल दिया, मगर नहीं बदल सके तो दानियल का खुदा नहीं बदल सके। आज हमारे बच्चे क्यों जो हैं वो गैर मज़ाहिब की तरफ मूव कर रहे हैं? क्योंकि हमने मसीह की पहचान अपने बच्चों को नहीं दिलवाई। अर्ली चर्च के बारे में पढ़कर देख लें, वो ज़्यादा जोर इस बात पर देते थे कि मसीह की पहचान तुम्हें आनी चाहिए। इसलिए वो बड़े होकर कहते थे, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? न काल, न नंगापन, न तलवार, कोई भी हमारे सामने आ जाए। और वो ये कहते थे, मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। उस वक्त इस सुपर पावर ने ये कोशिश की थी कि हम दानियल का खुदा बदल दें, मगर दानियल का खुदा कोई ना बदल सका। मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको 4-5 साल के वाक़यात बताऊंगा कि यहूदी कैसे अपने बच्चों की तरबियत करते थे, अदारों के अंदर उनको क्या कैसे अपने बच्चों को लेकर जाते थे, 1-2 कैसे सिखाते थे, हिब्रू वर्ड कैसे सिखाते थे। ये तमाम वाक़यात मैं अगली वीडियो के अंदर बयान करूंगा। तब तक के लिए खुदा आप सबको बरकत दे, हमेशा खुश रहें। और इस वीडियो को अपने वालिदैन, अपने बड़ों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वक्त में हम खुदा के कलाम को अपने बच्चों तक लेकर जाएं। और हम यही कहते हुए आगे बढ़ेंगे कि दसेगी सच्चाई रब दी, उन्ना नू जो जमणगे उन्ना उते करेगी ज़ाहिर सच्चे काम खुदा बंदे। इस सीरीज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मजीद आपको सीखने का मौका हिस्टोरिकली और बिब्लिकली भी मिलेगा कि कैसे लोगों ने बाबरकत जो है वो तरबियत की है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।